بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ دعوت و تبلیغ کا مقصد کیا ہے، یعنی جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد تھا وہی دعوت تبلیغ والوں کا مقصد ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنی ذات کے ساتھ لوگوں کو نہیں جوڑتے تھے، بلکہ ہر نبی کا یہ ہوتا تھا کہ انسان کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ جڑ جائے، دل کے اندر ان کا یہ یقین رس جائے، بس جائے، گڑ جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا اللہ کے امر اللہ کے ارادے سے ہوا ہے، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے امر اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ کے امر اللہ کے ارادے سے ہوگا۔ کائنات کا سارا نظام اللہ کے امر سے بنا ہے، اللہ کے امر سے چل رہا ہے، اللہ کے امر سے ختم ہوگا۔ اور اللہ جل شانہ نے کامیابی کو ملک کے مال کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ اللہ نے کامیابی کو اپنے حکموں کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں جوڑ کے رکھا ہے۔ یعنی مال سے، مال والوں سے زندگی نہیں بنے گی، زندگی اللہ بنائیں گے۔ کس پہ رکھ کے بنائیں گے؟ اپنے حکموں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ رکھ کے بنائیں گے۔ تو تبلیغ کا بھی مقصد ہی یہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، لوگوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ہمارے بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں، جس شہر جس ملک جاؤ، ہیں جی، دنیا کے جس کونے میں جاؤ، نہ اپنا کانٹیکٹ نمبر دو اور نہ ان سے کانٹیکٹ نمبر دو۔ بلکہ ہمارے ایک دوست تھے، سروزہ میں گئے 3 دن کے لیے، تو ایک ایکسین سے ملاقات ہوئی، 21 گریڈ کا آفیسر۔ تو اس نے کہا یہ میرا کارڈ ہے، تو یہ آپ رکھ لیں۔ تو میرے دوست نے اس کارڈ کو پھاڑ دیا۔ وہ ایکسین بڑا ناراض ہوا، انہوں نے کہا حضرت بات ایسے ناراض نہ ہوئیے گا، میں یہاں پہ اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ اب جب آپ نے مجھے کارڈ دیا تو شیطان میرے دل میں یہ بات ڈالے گا، کل جب میں اپنے گھر میں ہوں گا، میرا بل زیادہ آئے گا یا کوئی بھی میرا کام کروانا ہوگا، تو میرے ذہن کے اندر آپ آئیں گے کہ یار اپنا مسئلہ اس بندے سے حل کروا لو۔ تو کہا کہ پھر میرا جو ہے مقصد فوت ہو جائے گا، میرے دل کے اندر سے اخلاص ختم ہو جائے گا، تو میں صرف اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر میرے بھائی دوستو، ایسے لوگوں کی اللہ مدد بھی فرماتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ایک دوست ہیں، آسٹریلیا گئے، تو کہا کہ الحمدللہ ہم جب واپس آ رہے تھے تو ہم نے وہاں پہ جو لوگوں نے وہاں پہ جو ہم نے پین خریدے تھے نا، وہ بھی ہم آتے آتے سمندر میں پھینک کے، اور ہم نے اللہ کو بتایا کہ اللہ ہم تیری رضا کے لیے آئے تھے، اور تیری رضا کے لیے آئے تھے، نہ ہمارا یہاں پہ ماموں رہتا ہے نہ چچا رہتا ہے، اور ہم یہاں سے نہ کچھ لے کے گئے ہیں نہ کچھ ان کو دے کے آئے ہیں، یعنی اللہ کی بات کو پہنچانے آئے تھے، اللہ کے پیغام کو پہنچا کے واپس جانا۔ تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ الحمدللہ میں ایک دن سمندر کے کنارے، کیونکہ ہماری ساری تشکیل تھی، تو کیونکہ آسٹریلیا یہ جزیرہ ہے، سارے دائیں چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، تو کہا کہ ایک دن ہم نہا رہے تھے یا کپڑے دھو رہے تھے، تو کہا کہ میرے جوتے سمندر لے گیا۔ تو کہا کہ سمندر کا اصول ہے، جو چیز لے کے جاتی ہے وہ واپس لے کر نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمندر جب میرا جوتا لے گیا تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے اس صحابی کی سنت زندہ کی۔ میں نے کہا کہ یا اللہ آپ کو پتہ ہے میں یہاں پہ صرف دعوت تبلیغ کے لیے، آپ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، یہاں پہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں رہتا ہے۔ تو میں نے سمندر کو کہا کہ مجھے میرے جوتے واپس دے دو۔ کہا کہ فراز بھائی آپ یقین جانیے، سمندر پہ تیرتے تیرتے میرے جوتے میرے پاؤں تک واپس آ گئے، وہ میں پہن کے واپس نکل آیا سمندر سے۔ تو میرے بھائی دوستو، جب ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہوگا تو اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور جب دل کے اندر اخلاص ختم ہو جائے گا پھر اپنا بھی نقصان، اوروں کا بھی نقصان ہوگا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ جائے اور لوگوں کا تعلق بھی اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ جائے۔ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، لوگوں کی زندگی بھی سنت کے مطابق گزرے۔ ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک اور واقعہ یاد آ گیا، تو فائدہ ہو رہا ہے پوری دنیا کو دعوت تبلیغ کی۔ وجہ یہ ہے کہ اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام ہے، تو اس وجہ سے الحمدللہ دنیا کے اندر لوگ تو کہتے ہیں 253 ممالک ہیں، ہمارے شاہد صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت دنیا کے اندر 180 رجسٹرڈ ممالک ہیں۔ الحمدللہ 180 کے 180 ممالک کے اندر دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی تھے، تو کہتے ہیں
سعودیہ میں بات کر رہے تھے تو کہا کہ ایک شیخ آئے، انہوں نے اعتراض کیا، جاؤ تبلیغ جاؤ جنگلوں میں کرو، یہاں پہ تم کوئی عالم ہو کہ تم تبلیغ کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے ایک بندہ آیا، ان کو کہا کہ مولوی صاحب ان کو مت روکیں، ان کی وجہ سے آج میں اپنے ملک کا واحد بندہ ہوں جو کہ میں حج کرنے آیا ہوں۔ اللہ تبلیغ والوں کو جزائے خیر دے، ہمارے پاس جنگلوں میں تشریف لے کے آئے، کیوبا کا رہنے والا تھا، تو کہا کہ ہم حرام کھاتے تھے، حرام پہنتے تھے، اور ہم کپڑوں کو جانتے بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، ننگے بدن اور ننگے سر، اور ساری زندگی حرام کمایا، حرام کھایا، ہم کو پتہ ہی نہیں حلال کیا ہوتا ہے، حرام۔ اللہ جزائے خیر دے، ان جنگلی لوگوں پہ تبلیغ والوں نے محنت کی، میں نے 4 مہینے لگائے، اور آج میں حج کے لیے جو ہے یہاں پہ آیا ہوا ہوں۔ وہ مولوی صاحب رونے لگے، انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے ابھی تک کیوبا سے آج تک کوئی بندہ بھی نہیں آیا، یہ واحد بندہ ہے جو کیوبا سے حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو الحمدللہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، لوگوں کے آج اللہ کے فضل سے 2 سے 3 کروڑ لوگوں نے 4 مہینے لگا دیے پوری دنیا کے اندر، اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، سنت کے موافق ان کا وضع قطع آ رہا ہے، چہرے سنت کے مطابق انہیں چہروں کے اوپر ایک نور آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنی ذات کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو بھی۔ اگر ہمارا مقصد بھی یہی ہوگا تو انشاءاللہ اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں کی بھی ذات کو۔ اور محنت اس لیے میرے بھائی دوستو ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب نبی کوئی آئے گا نہیں، ختم نبوت کی برکت سے دین کی محنت ہر مسلمان کے ذمہ لگائی ہے۔ اب نبی نہیں آئے گا، محنت کون کرے گا؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ذمہ ہے دین کی محنت۔ محنت کرنا ہمارا کام، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھ کر پورے عالم میں پھرنے کی نیت کریں۔ 4 مہینے سے کوئی عالم مفتی نہیں بنتا، بلکہ وہ اس کا ایک زندگی کا ایک ایکسرا نکل جاتا ہے کہ میرے اندر کہاں کہاں فالٹ ہے۔ جب آدمی کا ایکسرا نکل جاتا ہے تو پھر علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم دل میں اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھ، جب اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی کمیاں سامنے آتی ہیں تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی میرے اندر تو بڑی کمی ہے، مجھے تو ابھی بڑی محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ اندھیرے میں آئیں گی نہ، خدا نخواستہ اندھیرے میں ہم دنیا سے چلے جائیں، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، قبرستان جائے، 1 دن سے بچے سے لے کے 100 سال کی بوڑھے تک کی قبریں موجود ہیں، دنیا میں آئے ترتیب سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ میرے بھائی دوستو اس کا احساس دل کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔